نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ الطارق بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ طارق کا مطلب رات کو آنے والا۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا تم جانتے بھی ہو کہ یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ دوسرا ترجمہ کہ آسمان بھی اس بات پر گواہ ہے اور رات کو آنے والے بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ یہ رات کو آنے والے کیا ہیں؟ یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ کس بات پر گواہ ہیں؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ بے شک ہر جان پر ہم نے ایک نگران مقرر کر رکھا ہے۔ یہ قسم اس بات پر ہے، گواہی اللہ اس بات کی پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ مالک الملک ہے، جس طرح وہ ان گنت اربوں اور کھربوں ستارے بنانے پر قادر ہے، اسی طرح وہ اس بات پہ بھی قادر تو ہے نا کہ ہر جان کے لیے ایک نفس نگران مقرر کر دے۔ یعنی ابھی تک سائنس جو ہے آسمان کے چھوٹے سے حصے میں ستاروں کو گن نہیں سکی، ان گنت ہیں، اربوں اور کھربوں ہیں، اور ایک ایک ستارہ ہمارے پورے سولر سسٹم سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ ان کائنات کی وسعت کا اندازہ کریں کہ ہمارا ایک نہیں، ہماری زمین نہیں، ہمارا پورا سولر سسٹم جو ہے جس کے اندر سورج بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، یہ سارے زمین بھی ہے، اگر اس سب کو شامل کر لیا جائے تو ایک ایک ستارے کے اندر ایسے ہزاروں سولر سسٹم جو ہیں وہ غرق ہو سکتے ہیں، اور ابھی یہ اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان ستاروں کی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو تم دن رات دیکھتے ہو نا، یہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ جو رب یہ سارا بنانے پہ قادر ہے، وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہر جان کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک نگران مقرر کر دے۔ تو وہ فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب اس کے مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اللہ نے وہ فرشتے انسان کے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتے ہیں، کچھ تو اعمال لکھتے ہیں اور اچھے اور برے اعمال، اور کچھ جو ہے اس کی شیاطین سے، بری چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسروں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ اصل میں اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ براہ راست بھی اس بات پہ قادر ہے کہ فرشتے نہ بھی ہوں تو ہر انسان کے اللہ حافظ ہے، نگران ہے، اور اس کے اعمال جو ہیں اللہ کے حضور میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو گواہی تھی آفاق کی، یعنی آسمانی چیزوں کی گواہی تھی۔ اس چیز کی گواہی اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اس بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر اپنے نفس کی گواہی لے لو، اپنے آپ کی گواہی لے لو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یعنی اگر انسان اسی بات پہ غور کر لے کہ مجھے اللہ نے کس چیز سے تخلیق کیا، کس چیز سے پیدا کیا، تو پھر بھی اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک نگران مقرر کر رکھا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ایچ اینڈ ایوری پرسن از بینگ واچڈ، ایک ایک لمحے کی جو نگرانی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو یہ اگر یہ یعنی کائنات کے جو مظاہر ہیں اس بات پہ تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر اپنی ہستی پہ دیکھ لو کہ تمہیں اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ خلق من ماء دافق، تمہیں ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ تمہاری صلب سے، یعنی تمہاری ریڑھ کی ہڈی سے، اور تمہارے سینوں کی جو پسلیاں ہیں ان کی ہڈیوں سے وہ پانی نکلتا ہے۔ اب اس سے مراد اصل میں یہ نہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ اصل میں اعضائے رئیسہ کا بیان ہے کہ یہ منی کے جو قطرے بنانے میں سارے اعضائے رئیسہ شامل ہوتے ہیں،
بطور مثال اللہ نے 2 بیان کر دیے کہ سارے اعضائے رئیسہ جو ہیں جسم کی وہ پوری اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، تب یہ قطرے بنتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ہم ان قطروں سے انسان کو تخلیق کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسی عجیب شاندار کاریگری ہے کہ انسان جو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ اس سے کیسے تخلیق کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک ایسا جیتا جاگتا انسان جو ہے، عقل و شعور رکھنے والا اور ساری صلاحیتیں رکھنے والا انسان جو ہے وہ چلتا پھرتا زمین پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر تم غور کرو گے نا اپنی تخلیق پہ، پھر تمہیں یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگی، انہ علی رجعہ لقادر، کہ ہم تمہیں دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہیں۔ جو مالک جو ہے یعنی کچھ نہ ہونے سے سب کچھ کر سکتا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا نا، ہمارا انسانوں میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے محض اپنے حکم سے انسانیت کو پیدا فرما دیا، اب تو سب کچھ موجود ہے۔ یعنی جس میٹر سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اب وہ میٹر ایگزسٹ کرتا ہے کائنات کے اندر، اب وہ ضائع نہیں ہوتا، میٹر ضائع نہیں ہوتا، اپنی فارم چینج کرتا ہے۔ میٹر جو ہے سالڈ سے گیس لیکوڈ بنتا ہے، لیکوڈ سے گیس بنتا ہے، بٹ اٹ ایگزسٹ، وہ کبھی ویسٹ نہیں ہوگا، کبھی ضائع نہیں ہوگا، کسی نہ کسی فارم کے اندر اس یونیورس کے اندر موجود رہے گا۔ اللہ کہتے پہلے تو تمہارا میٹر تھا ہی نہیں، میں نے نہ ہونے سے سب کچھ بنا دیا، اب تو وہ میٹر ایگزسٹ کرتا ہے، اب تو میں نے اس کو حکم ہی دینا کہ دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ، تو دوبارہ اکٹھے ہو جائے گا۔ انہ علی رجعہ لقادر، مشکل نہیں، یعنی کچھ ہماری جو ہستی ہے یا کچھ گیسوں کی شکل میں بکھری ہوئی ہوگی، یا کچھ لیکوڈ کی شکل میں ہوگی، کچھ سالڈ کی شکل میں ہوگی، اللہ کا ایک حکم ہوگا وہ سارے جمع کر دیں۔ یہ نظارہ دکھایا تھا نا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ یا آل عمران میں اس کا بیان ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں میرے مالک، بس اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے کے ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو آپس میں اچھی طرح قیمہ کر کے مکس کر دو، اور ان کو مختلف پہاڑوں پر مختلف جگہوں پر رکھ دو، پھر دیکھو اللہ کے نظارہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کہ پہلے اللہ نے کہا کہ پہلے ان کو مانوس کر لینا اپنے آپ سے، یعنی پرندوں کے نام رکھ لینا، مانوس کر دینا، یعنی ایک مور ہے، ایک جو طوطا ہے یا ایک کبوتر ہے، جو بھی ہے وہ تمہارے سے اتنے مانوس ہوں کہ جب تم ان کا نام لو تمہارے پاس آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، ان کو مانوس کیا، اپنے پاس پالا رکھا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو قیمہ کر دیا، مکس کر دیا، اور مختلف جگہوں پر ان کو رکھ دیا۔ اب پتہ نہیں کس کا گوشت کس کے ساتھ مکس ہے، اس سے کہا جی مور تم آ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ مختلف پہاڑوں سے ان کے اجزاء اکٹھے ہوئے، کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے، اڑ کے آپس میں فضا میں اکٹھے ہوئے، اور ان کے اندر جان پڑ گئی، وہ حاضر ہو گئے۔ اے کبوتر تم آ جاؤ، تو کبوتر کے اجزاء اٹھے مختلف ڈھیریوں میں سے اور آپس میں ملے، اور ملنے کے بعد جو ہے وہ اڑتا ہوا ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح انسان کا دوبارہ لوٹانا بھی انتہائی آسان ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اجزاء بکھرے ہوں گے، یا زمین کے اندر ہوں گے، یا خلاؤں کے اندر ہوں گے، یا فضا کے اندر ہوں گے، تو اللہ نے صرف ایک حکم دینا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، وہ دوبارہ لوٹانے پہ بھی قادر ہے۔ یہ اصل سب سے مشکل مسئلہ قریش کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، زمین میں مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، تو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت مختلف اسالیب کے اندر مختلف طریقوں سے ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاش تم سمجھ جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ جب یہ پھر اللہ قادر ہے اس کو لوٹانے پہ، فرمایا فی یوم تبلی السرائر، پھر اس دن جو ہے تمہارے بھید کھول دیے جائیں گے، جب تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، تمہارا زندہ کیے جاؤ گے، اس دن تمہارے سارے بھید کھول دیے جائیں گے۔ ایک بھید تو وہ ہے جو اعمال تم ساتھ لے کے جاؤ گے، یہ صرف اعمال نہیں، ان اعمال کے پیچھے جو نیتیں ہوں گی، جو محرکات ہوں گے، وہ بھی سارے منظر عام پر آ جائیں گے، تو اعمال کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی، کسی نے کوئی عمل کس لیے کیا تھا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اور پھر یہ نہیں ہوگا، اس دن تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہیں تنہا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور آگے پھر ایک قسم ہے، اور آسمان کی قسم جو بارشیں برساتا ہے، یعنی آسمان کی قسم بارشیں برسانے والا، یعنی بارشیں برساتا تو اللہ ہی ہے، بظاہر جو سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین شک ہو جانے والی، پھاڑنے والی زمین جو ہے، یہ بھی اس بات پر گواہ ہے، یعنی جب آسمان سے بارش برستی ہے
تو زمین پہ گرتی ہے، اور زمین جو ہے شک ہوتی ہے، اس سے نباتات اور فصلیں اگتی ہیں۔ یہ ایک صاف معجزہ نظر آتا ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یعنی مردہ زمین پہ جب بارش برستی ہے تو اسی مردہ زمین سے فصلیں اگتی ہیں، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہاں سے آ گئی؟ اب وہ فصلیں اللہ کے حکم سے آئیں، سبزہ اگتا ہے، نباتات اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، بظاہر مردہ زمین ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ایسے ہی ہم اس مردہ زمین سے انسانوں کو زندہ کریں گے۔ تو آسمان جو ہے مسلسل بارشیں برسانے والا، اور زمین جو ہے شک ہو جانے والی، یہ بھی اس بات پر گواہ ہے، ذرا یقین کر لو کہ انہو لقول فصل، ہماری یہ بات قول فصل ہے، ہماری یہ بات بیکار نہیں ہے۔ ہم جو فرما رہے ہیں قیامت کے بارے میں، یہ قول فصل ہے، یہ پکا فیصلہ ہے، یہ پکی بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یعنی تین اللہ نے انسان کو تین جو ہے ایگزامپلز دی ہیں، پہلے کائنات کی، آسمانوں کی، اور پھر اس کے اپنے جسم کی، اور دوبارہ پھر زمین اور آسمان کی، کہ ساری اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم کوئی فضول بات نہیں کرتے، ہماری بات پکی اور ٹھکی ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر تم پھر بھی نہیں سمجھتے، انہم یکیدون کیدا، یہ اس کو ہنسی مذاق سمجھ کے ایک چال چل رہے ہیں۔ یعنی کفار جو ہیں، جو نہ یقین کرنے والے، وہ ایک چال چل رہے ہیں، وہ سمجھو ہنسی مذاق ہے، ایسے یہ باتیں کر رہے ہیں، کسی کی حیثیت ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں میں بھی پھر ایک چال چل رہا ہوں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کہ اے نبی آپ ان کافروں کو تھوڑی مہلت دے دیں۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو تھوڑی مہلت دو۔ أَمْهِلْهُمْ، تھوڑی مہلت، زیادہ نہیں، تھوڑی مہلت، اور پھر تم دیکھو گے تھوڑی مہلت کے بعد یہ سارے کے سارے ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مہلت تمہارے لیے کس بات کی، تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، تمہاری رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے۔ اب یہ مہلت تم سمجھتے ہو کہ چال چل رہے ہو، کہ ہم اب نبی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم چال چل رہے ہیں، تو اللہ تمہارے ساتھ یہ چال چل رہا ہے کہ تم پر حجت تمام ہو جائے، تمہارے پاس کوئی عذر بھی باقی نہ رہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اتنی تمہیں مہلت اور اتنی ڈھیل دے دی جائے کہ تم قیامت کے دن خود ہی تسلیم کر لو گے کہ ہمارے پاس کوئی عذر موجود نہیں، اور ہم واقعی جہنم کے حقدار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ یعنی اندازہ فرمائیں، کبھی آپ غور کریں اللہ یعنی قرآن مجید کے اسلوب پہ، کہ اللہ اگر ایک دفعہ بھی کہہ دے انسانوں کو تو کافی ہے، خالق ہے اور مالک ہے، لیکن یہ اس کی محبت اور شفقت ہے کہ ہر صورت کے اندر مختلف اسلوب سے، مختلف مثالوں سے، مختلف چیزوں سے اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ تمہارا اصل منزل جو ہے آخرت ہے، تمہیں اصل منزل آخرت ہے، اس کی اصل تیاری کی ضرورت ہے، اور اس پہ یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرو کہ تمہیں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اور اس کی ہمیں یہیں پہ تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی علیحدہ سے ٹائم نہیں ملے گا، یہی وہ وقت ہے، اس کو ہم قیمتی بنا لیں اور اس کو یوٹیلائز کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔